السلام علیکم ناظرین، آپ تمام کا اس پروگرام میں استقبال ہے۔ دینی معلومات کا ذخیرہ۔ گزشتہ ہفتے میں نے حسد کے اوپر بیان کیا تھا۔ اللہ کا فضل اور اس کا احسان ہے کہ لوگوں نے اسے بہت پسند کیا اور اسے شیئر بھی کیا۔ میں آپ حضرات سے پھر اپیل کرتا ہوں کہ اس کو خوب زیادہ شیئر کرے، تاکہ جتنے سے زیادہ لوگوں تک بات پہنچے گی، اور جو لوگ بھی اس پر عمل کریں گے اس پر ہم سب کا حصہ لگے گا۔ آج میں جس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں، اس موضوع کا نام ہے غیبت۔ غیبت کسے کہتے ہیں؟ زبان اللہ تعالی کی ایک عظیم نعمت ہے جس کی حفاظت کرنا ہر انسان کے لیے بہت ضروری ہے۔ زبان کے شر سے وہی شخص محفوظ رہ سکتا ہے کہ کسی بات کو بولنے سے پہلے اچھی طرح سوچ لے کہ میں جو بات بولنے جا رہا ہوں یہ بات اچھی ہے یا بری ہے۔ اگر وہ بات اچھی بھی ہے تو اس کو زبان پر لانے سے پہلے بار بار سوچ لے کہ یہ موقع مناسب ہے یا نہیں۔ زبان سے انسان بہت بڑے بڑے گناہ کرتا ہے، اس میں سے ایک گناہ ہے غیبت۔ غیبت کا لفظ ہم نے آپ نے بہت سنا، لیکن سمجھنے کی یہ بات ہے کہ غیبت کسے کہتے ہیں۔ احادیث کی روشنی میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے غیبت کی تشریح فرمائی کہ پیٹھ پیچھے کسی کی ایسی بات کو بیان کرنا کہ جب اس سے پتہ چلے تو اسے برا لگے، اسے غیبت کہا جاتا ہے۔ مسلم شریف کی روایت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ تم لوگ جانتے ہو غیبت کیا ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے جواب دیا، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے بھائی کا اس کے پیٹھ پیچھے ایسے انداز میں ذکر کرنا کہ جس کو وہ ناپسند کرتا ہے، یعنی اسے پتہ چل جائے تو اس کو ناگوار گزرے، اس طریقے سے بیان کرنا، یہ غیبت کہلاتا ہے۔ اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ اگر میرے بھائی کے اندر واقعی وہ خرابی پائی جائے، یعنی وہ خرابی اس کے اندر موجود ہو، تو پھر کیا یہ غیبت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر وہ خرابی اس کے اندر پائی جا رہی ہے تو غیبت ہے، اور اگر وہ خرابی اس کے اندر پائی نہیں جا رہی ہے، پھر اگر کوئی اس کے اندر ایسی چیز پیدا کر کے جو اس کے اندر نہیں پائی جا رہی بیان کرے گا تو غیبت سے بھی بڑھ کر بہتان ہے۔ اب ایک بات یہ سمجھنے کی ہے کہ کیا کسی کی برائی کرنا صرف یہی غیبت کہلاتا ہے؟ اما حدیث کی روشنی میں اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک عورت کسی ضرورت سے آئی۔ وہ عورت پست قد تھی، یعنی قد چھوٹا تھا۔ جب وہ عورت اپنی ضرورت پوری کر کے چلی گئی تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے ان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، اس طریقے سے کہ پست قد ہے، یعنی قد چھوٹا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو سمجھایا اور کہا کہ تم نے ان کی غیبت کی، یعنی ہاتھ سے کسی کی طرف کسی برائی کا اشارہ کرنا، یہ بھی غیبت کہلاتا ہے۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اگر کوئی غلط بات اور غلط چیز کی طرف آنکھوں سے اشارہ کرے، یا لکھ کر کسی غلط الزام کو بیان کرے، یا کسی اشارے کے ذریعے سے یعنی کوئی بھی ذریعے سے اگر کسی کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کرے تو غیبت کہلاتا ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ غیبت کرنے والا اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانے والا ہے۔
ہم اور آپ ایک تو مردار کا گوشت اور ایک سگے بھائی کا گوشت کھانے کو کون پسند کرے گا؟ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، ہلاکت اور بربادی ہے اس شخص کے لیے جو پیٹھ پیچھے عیب بیان کرتا ہے۔ ہم اور آپ اپنے گریبان کے اندر جھانکے، ہم اور آپ دین کے بہت سے شعبوں کے اندر بہت کام کرتے ہیں، لیکن ہم اپنے آپ سے غافل ہو جاتے ہیں۔ ہمیں اپنی بھی نگرانی کرنا چاہیے۔ ادھر تو ہم خیر کا کام کر کے آتے ہیں، ادھر ہم اپنی مجلسوں کے اندر، اپنی محفلوں کے اندر، اپنی میٹنگوں کے اندر، اپنے دوست احباب کے اندر اس کی غیبت کر کے اپنے اعمال کو ضائع کرتے ہیں۔ غیبت زنا سے بھی بدترین گناہ ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا غیبت زنا سے زیادہ سخت ہے۔ صحابہ نے دریافت کیا غیبت زنا سے زیادہ سخت کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زنا کرنے والا اللہ تعالی اپنی رحمت سے معاف فرما دیتے ہیں، لیکن غیبت کرنے کا گناہ اس وقت تک معاف نہیں ہوتا کہ جس کی غیبت کیا وہ جب تک معاف نہیں کرے گا اس وقت اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا۔ ایک اور روایت اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سود اتنا زبردست گناہ ہے کہ اس کے اندر 70 خرابی ہے، اور وہ گناہوں کا ایک مجموعہ ہے، یعنی 70 خرابی ہے تو گناہوں کا مجموعہ ہو گیا۔ اس کا ادنا گناہ یہ ہے کہ نعوذ باللہ اپنی والدہ اپنی ماں سے بدکاری کرے، یہ ادنا سا سود کا گناہ ہے۔ لیکن دیکھیے سود پر اتنی سخت وعید اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی، پھر آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بدترین سود یہ ہے کہ کوئی شخص اپنے مسلمان بھائی کی آبرو پر حملہ کرے، غیبت کرے، یعنی کسی مسلمان کی عزت سے کھلواڑ کرنا اور اس کی غیبت کرنا اور اس کے دامن کو داغدار کرنا، یہ بہت خطرناک قرآن و حدیث کی روشنی میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو گناہ فرمایا۔ ہم سب کو اپنے گریبان کے اندر جھانکنا چاہیے اور غیبت سے بچنے کی کوشش کرنا چاہیے، اور ہم سب کو دعا کرنا چاہیے اللہ تعالی ہم سب کو غیبت سے محفوظ رکھے۔ حاضرین، ہمارا چینل فیس بک پیج بھی ہے، اس کو بھی لائک کریں، شیئر کریں، اور یوٹیوب پر بھی ہمارا چینل ہے۔ جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے آپ حضرات کی بہت محبتیں ہو رہی ہے، پھر میں دوبارہ آپ حضرات سے اپیل کرتا ہوں کہ سبسکرائب کریں، فیس بک کو لائک کریں، اور اس کو زیادہ سے زیادہ ثواب کی نیت سے شیئر کریں۔ اللہ 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 اللہ